اس کی چھٹی شب ہے، تو میری آپ سب کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ 1000 درود شریف پڑھنے کے حوالے سے فضیلت تو موجود ہے، اگر آپ 12ویں کی نسبت سے 1200 کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ موضوع ہے علاج و معالجہ، یعنی علاج سے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا اس حوالے سے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر منصوبہ بندی کے حوالے سے بھی مختلف طریقے رائج ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، اس عمل سے متعلق؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ منصوبہ بندی کا معنی یہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے اندر وقفہ رکھا جائے۔ ٹھیک۔ تو شرعی اعتبار سے اس کی جائز اور ناجائز پہلو وہ پچھلے سلسلے میں بیان کیے گئے تھے ٹھیک کہ کن مقاصد کی وجہ سے منصوبہ بندی کا عمل ناجائز ٹھہرے گا ٹھیک اور کن مقاصد کے پیش نظر اس کے جواز کا حکم ہے۔ تو اب یہ سوال جو آپ نے کیا ہے کہ طریقہ کار، صحیح، منصوبہ بندی کے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں ٹھیک جس کی وجہ سے اولاد کے مابین ولادت میں وقفہ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک تو اس میں جائز صورتیں بھی ہیں اور ناجائز صورتیں بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ناجائز صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ عورت کا جو رحم کی جھلی ہوتی ہے ٹھیک اس کو نکلوا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے نکالنے کی وجہ سے چونکہ جب وہ بچے کے لیے جو پیدائش کی جو جگہ ہے وہ تو ہے ہی رحم، صحیح، اسی میں بچے کی نشو نما ہو رہی ہوتی ہے، صحیح، جس کو ماں کے پیٹ کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ اسی میں اس بچے کو گزارنا ہوتا ہے۔ صحیح، تو جب وہ رحم کی جھلی ہی نہیں رہے گی صحیح، تو بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح، تو یہ صورت جو ہے نا وہ ناجائز ہے۔ مصلح یعنی جسم کا کسی عضو کو کاٹ ڈالنا صحیح، بلا ضرورت شرعی، تو صرف اس غرض سے کہ بچے پیدا نہ ہوں تو رحم ہی کی جھلی نکلوا دی جائے، اس سبب سے تو یہ ناجائز و حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ ٹھیک، البتہ جس طرح جسم انسانی میں بعض اعضاء اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کسی بیماری کے باعث صحیح، کہ جیسے ہاتھ میں کوئی کینسر کا دانہ اللہ نہ کرے ہو گیا اور وہ بڑھتے بڑھتے پورے ہاتھ کو خراب صحیح، کر دے گا اور علاج سے بھی وہ درست نہیں ہو پا رہا، انگلی کا وہ متاثرہ حصہ اور زخم بڑھتے جا رہا ہے، صحیح، تو بس اوقات پہ ڈاکٹرز کی طرف سے آ جاتا ہے کہ یہ انگلی کٹوانی پڑے گی۔ جی، تو اب یہاں یہ ہے کہ چونکہ اگر انگلی نہیں کٹواتا تو پورے ہاتھ تک معاملہ چلے گا، دوسری انگلیاں متاثر ہو جائیں گی، ہاتھ متاثر ہو جائے گا، تو یہ بیماری بڑھتے بڑھتے مزید اعضاء کو گھیر رہی ہے۔ صحیح، تو جس طرح یہاں پر اجازت دی جاتی ہے کہ وہ جسم کے اس متاثرہ حصے کو جسم سے جدا کر دے، صحیح، تو اگر کسی کے رحم کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ رحم کی وہ جھلی نہیں نکلوائی جائے گی تو مرض اور دیگر اندرونی اعضاء کو خراب کر دیں گے، صحیح، تو اب اس طرح کی جو ضرورت ہے وہاں اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ رحم کی جھلی یا کوئی بھی جسم کا، جیسے بعضوں کا جو پتا ہوتا ہے اگر اس میں پتھری آ جائے صحیح، تو اس کو پورے کو ہی نکلوانا پڑتا ہے۔ صحیح، تو اس طرح اگر رحم کے اندر ایسی کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اب جہاں ضرورت شرعیہ پائی جائے گی نکلوانے میں وہاں حرج نہیں ہے، لیکن صرف اس غرض سے کہ بچوں کی پیدائش کا سلسلہ مطلب نہ رہے اس لیے رحم کی جھلی کو نکلوا دینا یہ حرام ہے۔ صحیح، ایک صورت اسی میں عمومی طور پہ یہ بھی اپنائی جا رہی ہے، رنگ لگوانا۔ صحیح، تو رحم کے جو منہ ہے اس منہ پر رنگ لگوا دیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے جو رحم کا منہ کھلا رہتا ہے تو جب تک وہ کھلا رہے گا تو بچوں کی نشو و نما کا آغاز نہیں ہوگا۔ تو رحم میں جب مرد اور عورت کا نطفہ پہنچتا ہے تو وہ بالکل بند ہو جاتا ہے، پیک ہو جاتا ہے، تو اب وہ بچے کی نشو و نما ہوتی ہے حمل کی، تو جب اس کا منہ کھلا رہے گا رحم کا تو بچے کی نشو و نما نہیں ہوگی، تو اس وجہ سے جو قطرات اگر گئے بھی رحم میں تو باہر آ جائیں گے اور یوں پیدائش کا سلسلہ روکا جاتا ہے۔ تو یہ رحم کے اندر جو منہ پہ جھلی یا رنگ لگوانے کا جو عمل ہے تو چونکہ یہ شوہر تو کر نہیں پائے گا، صحیح،
چونکہ عمومی طور پہ تو یہی ہے، تو یہ کوئی لیڈی ڈاکٹر کرے گی، صحیح، یا یہ میسر نہ ہو تو کوئی مرد ڈاکٹر یہ کام کرے گا، تو یہ بغیر بے ستری کے ہوئے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اس میں چونکہ یہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کا سطر دیکھنے کی اجازت ہو، تو اس بنا پر بد نگاہی کی وجہ سے اپنا سطر بلا ضرورت ظاہر کرنے کی وجہ سے یہ طریقہ کار بھی ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی اہلیہ بیوی کے اس طرح لگا دیتا ہے رحم کے منہ پہ جو رنگ ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو اس کے ممانعت کی وجہ وہ بد نگاہی اور بلا ضرورت شرعی اپنے اعضائے سطر کا اظہار یہ جائز نہیں ہوتا، اس لیے یہ طریقہ کار بھی منع ہوگا۔ ایک طریقہ اس طرح کا بھی رائج ہے کہ کچھ ٹیوب یا کوئی کیپسول وغیرہ مخصوص مقام پہ رکھ کر بھی جو مادہ تولید ہے اس کے اثر کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار جائز ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کوئی شے استعمال کرتے ہیں کنڈم، تو اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ تو کچھ طریقے جائز ہیں، کچھ طریقے کار ناجائز ہیں۔ تو مزید یہ ہے کہ بہت سارے اور سے طریقے کار ہیں جن کے ذریعے وقفہ کیا جا رہا ہے، جن میں بعض جائز صورتیں ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ اور ایک صورت جو عام طور پہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں اور عام طور پہ عوام کو شاید اس طرف اتنی توجہ نہیں ہوتی، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں میاں بیوی وہ اگر ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں تو امید ہوتی ہے کہ حمل نہ ٹھہرے۔ اس کے علاوہ دیگر ایام میں اگر وہ ملتے ہیں تو حمل نہیں ٹھہرتا، تو یہ اپنے جو ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہے، تو وہ بتا دیں گی کہ یہ ایام ایسے ہوتے ہیں مہینے کے درمیان میں کہ ان دنوں میں اگر کچھ دن پہلے کچھ دن بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ ہوں اور بعد میں ہوں تو امید ہے کہ حمل نہ ٹھہرے۔ یہ بس تدابیر ہیں، باقی اگر تقدیر میں کسی مدنی منی کو آنا ہوگا تو تقدیر کے آگے تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے جو بھی جواب ارشاد فرمایا، اس سے یہ بات بخوبی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں، ہر موڑ پر ہمیں شریعت کی رہنمائی کی حاجت ہے۔ بظاہر یہ موضوع بڑا نازک ہے، اس میں جو گفتگو کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض ناظرین یہ بھی سوچ رہے ہوں، اسلامی بہنیں بھی یہ سلسلہ دیکھتی ہیں تو ظاہر دل میں خیالات بھی آتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی ہماری کتنی خیرخواہ ایک تحریک ہے کہ اس موضوع پر بھی تربیت کی جا رہی ہے کہ ہمیں کس انداز میں اولاد کے اندر وقفہ کرنا ہے اور اس کی جائز صورتیں کیا ہیں، ناجائز کیا ہیں، یہ بھی بیان کی جا رہی مزید ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ آپ الگ سے جب رابطہ کریں گے تو مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں آ جائیں گی۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، اسقاط حمل کا سلسلہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ رائج ہے، تو اس شرعی اس کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے فرمائیں۔ تو اسقاط حمل کی بعض اوقات تو ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اسقاط حمل کا معنی ہے کہ جو حمل میں بچہ موجود ہے اس کو نکال دیا جائے، تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹری رپورٹ اور مسلسل تحقیق کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اندر جو بچہ ہے وہ مر چکا ہے۔ اب مر چکا ہے اور اس کی جو بھی ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 مہینے سے کم ہے یا زیادہ ہے، اور وہ بچہ اندر بالکل ڈیڈ باڈی ہے۔ اب چونکہ جب وہ مردار ہے، مر چکا ہے، تو اب وہ مردار جس طرح اس کا جسم خراب ہونے لگتا ہے تو وہ اب عورت کو متاثر ہوگا، نقصان کرے گا۔ تو اب اس صورت میں اسقاط حمل کی چونکہ زندہ رہا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نکلوانے میں شرعاً اس کی بالکل اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہی اگر بچے کی خلقت میں کوئی ایسی خاص چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جس میں فلاں چیز نہیں بنی، اور واقعتاً رپورٹس وغیرہ جتنی بھی کروائی گئیں ان سب کے اندر ایک ہی نتیجہ آ رہا ہے کہ جسم کا ایک بنیادی ضروری حصہ وہ اس میں نہیں ہے، اور مدت حمل 4 مہینے سے کم ہے، تو 4 مہینے سے کم مدت حمل ہو تو ضرورت کے پیش نظر اس کو ساکت کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر 4 مہینے کی مدت حمل میں پوری ہو چکی ہے، اب یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ بچے کا پاؤں صحیح نہیں بنا یا بچے کی انگلیاں پوری نہیں ہیں XYZ، اور 4 مہینے اس مدت حمل کو ہو چکے ہیں اور وہ زندہ ہے، سلامت ہے، تو اب ایسی صورت میں اس حمل کو ضائع کروانا یہ بالکل قتل ہے۔
جس طرح زندہ بچہ جو موجود ہے، جس طرح اس کو گلا گھونٹ دینا، قتل کر دینا یا کچھ بھی ایسا قدم اٹھانا جس سے وہ بچے کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، تو یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ میں موجود 4 مہینے کے بچے میں چونکہ جان ڈال دی جاتی ہے، تو اب 4 مہینے سے زائد عمر اس کی ہو گئی، تو اب کسی بھی وجہ سے اس بچے کو ضائع نہیں کروا سکتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ 10 سال کی بچی کے سر کے بال کٹوانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اگر اس کو یہ بال کٹوانے کی اجازت ہے تو اس کی مقدار کیا ممکن ہے؟ جی اگلی کال۔ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جو سنتے پڑھتے ہیں سنتے جاری رکھیں یا جماعت میں شامل ہو جائیں؟ 10 سال کی بچی کے بال کٹوانے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ 10 سال کی بچی چونکہ عمومی طور پہ بلوغت کے عمر میں داخل ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ بچیاں 9 سے 15 سال کی عمر کے درمیان بالغ ہو سکتی ہیں، تو 10 سال کی بچی کے بالوں کو یعنی اتنا چھوٹا نہیں کیا جا سکتا کہ جس سے وہ لڑکوں کی مشابہ لگے۔ تو بعض اوقات بچیوں کے بال کاٹ دیتے ہیں، کندھے سے اوپر کاٹے جاتے ہیں، اور وہ بیبی کٹ یا اس طرح کٹ کے کچھ نام دیا جاتا ہے۔ تو اتنی عمر کی جو بچیاں ہو گئی ہیں، اب ان کے بال نہیں کاٹے جائیں گے، اب ان کے بالوں کو مردوں کے مشابہ کسی بھی قسم کی کٹنگ جائز نہیں۔ ہاں اگر بچی کے بال لمبے ہیں اور کندھے سے نیچے تک ہیں اور کچھ کنارے معمولی سے کاٹ دیے جائیں کہ بس اوقات بالوں کے کنارے کاٹنے سے بال بڑھتے ہیں، تو اس غرض سے اگر کاٹے جا رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ جماعت کھڑی ہو گئی اور پہلے سے کوئی اسلامی بھائی اگر سنتیں پڑھ رہے تھے تو اب سنتوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں عمومی طور پہ مساجد کے اندر جماعت کا ایک مقرر ٹائم ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 1:30 بجے کسی مسجد میں جماعت ہونی ہے ظہر کی، اب میں آیا ہوں 1:27 پر، اب 3 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، جو انداز طریقہ کار تسبیحات سب کچھ پڑھنی ہے، تو لازمی بات ہے مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے 4 رکعتیں پڑھیں تو 1 یا 2 رکعتیں جماعت سے نکلیں گی۔ تو ایسی صورت میں کہ جب میں سنتیں پڑھوں گا اور 4 رکعت پوری کرنے سے پہلے ہی کرتے کرتے میں جماعت کی 1 یا 2 رکعتیں فوت ہو جائیں گی، تو اب حکم یہ ہے کہ سنتیں ایسے وقت میں نہ پڑھیں۔ اچھا، فجر کا معاملہ اس سے جدا گانا ہے کہ فجر کی سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی اور مقتدی کو بالکل اطمینان ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ دوسری رکعت میں شامل ہوں گا یا امام صاحب قادم میں ہوں گے اور اس وقت میں شامل ہو جاؤں گا، تو یہ پہلے سنتیں پڑھے گا اور اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہوگا۔ اور سنتیں پڑھنے کے اندر فقہاء کرام نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ سنت پڑھنے والے کو چاہیے کہ مسجد کے جیسے اگر پورشن ہوتے ہیں، ہال ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، صحن ہوتا ہے، تو اگر جماعت ہو رہی ہے ہال میں، جیسے آج کل سردیوں میں اب ہال میں جماعت ہو رہی ہے مسجد کے بڑے اندرونی حصے میں، تو یہ برآمدے والے حصے میں سنت پڑھے، یا اگر اندر ہی پڑھ رہا ہے تو پلر بھی عام طور پہ ستون ہوتے ہیں تو ستون کے پیچھے پڑھے، تاکہ جماعت سے یہ جدا گانا اس کی حیثیت نظر آئے۔ تو سنت اگر فجر میں پڑھ رہا ہے تو اس کی یہ صورت ہے۔ اور فجر کے علاوہ دیگر نمازوں میں جن میں سنتیں قبلیہ ہوتی ہیں تو ان میں جماعت کے وقت کو پیش نظر رکھے کہ اگر سنتیں پڑھ کر جماعت کی 1 رکعت بھی فوت نہیں ہوگی تو سنت پڑھ لے، اور اگر رکعت فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو اب سنتیں نہ پڑھے، اب یہ جماعت میں شامل ہونے کا انتظار کرے، جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور جن نمازوں میں سنت قبلیہ سنت موقدہ ہوتی ہیں جیسے ظہر ہو گئی، تو ایسی صورت میں ان سنت موقدہ کو فرض کے بعد میں ادا کیا جائے گا، فرض کے بعد 2 سنت پڑھے گا، اس کے بعد 4 سنت پڑھے گا۔ اور عشاء کی نماز میں چونکہ سنت 4 غیر موقدہ ہوتی ہیں تو سنت غیر موقدہ کی قضا نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فرض کے بعد پڑھ سکتا ہے اور یہ مستحب کہلائیں گی، لیکن جو سنت فوت ہو گئی وہ دوبارہ 4 رکعت پڑھنے سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی، البتہ ہے کہ مستحب ہے کہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ اچھا، یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ظہر کی جو سنت ہے نا موقدہ، عموماً دیکھا یہ جاتا ہے اور تجربہ بھی یہی ہے کہ وہ وقت پہ اگر پڑھ لی جائیں
تو نماز بڑی آسان لگتی ہے، جی اور 4 سنتیں اگر نکل جائیں تو فرض کے بعد پڑھنا تھوڑا بھاری سا محسوس ہوتا ہے، تو اسی لیے 2 منٹ بھی ہوتے ہیں تو بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، یار پہلے پڑھ لو بھلے۔ نہیں، اس میں اصل میں دیکھیں ثواب سنت موقدہ کا جو ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جو جماعت کی ایک ایک رکعت ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ سنت موقدہ سے زیادہ ہے، تو اس لیے اپنی سستی کو بالائے طاق رکھا جائے۔ 2 منٹ اگر ہم پہلے آ جائیں تو وقت پہ سنت ادا ہو جائے، وقت پہ جماعت میں شمولیت ہو جائے، نہ سنت قبلیہ کا جو وقت ہے اگر بعد میں پڑھنی ہوں گی، لیکن وہ ثواب جو سنت قبلیہ کا فرضوں سے پہلے پڑھنے کا ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک، بعد میں پڑھنے سے سنت موقدہ کا ثواب تو ہے، لیکن ایک وقت کی جو اپنی فضیلت تھی وہ فضیلت جاتی رہی۔ ٹھیک۔ اچھا، ابھی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قضا نہیں ہے، تو بعد میں جب وہ اپنی بالفرض اللہ نہ کرے کسی کی نماز قضا ہوتی ہے، مثلا ظہر کی ہی ہو گئی، تو اب ظہر کی نماز جب وہ پڑھے گا تو سنتیں نہیں پڑھے گا؟ ہاں، اگر جیسے سنتوں کی قضا نہیں ہے، صحیح، سنت غیر موقدہ جو عشاء سے پہلے کی ہوتی ہیں، سنت غیر موقدہ قبلیہ، ان کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو فرض نماز ہیں اگر کسی کی جماعت فرض نماز ہی قضا ہو گئی جی جی، تو اب اس صورت میں سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ جیسے ظہر کسی نے نہیں پڑھی 4 ہی پڑھے گا، تو وہ 4 رکعت فرض پڑھے گا۔ سنت قبلیہ جو 4 پڑھی جاتی ہیں، فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، صحیح، ان کی قضا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ ایک ایس ایم ایس یہ آیا ہمیں، محمد طلحہ طاری ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کا سنت طریقہ ایک تو یہ بتا دیا جائے، ساتھ یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ امام صاحب جو ہیں وہ سلام جب پھیرتے ہیں تو کندھے کی طرف نہیں دیکھتے، تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام صاحب کندھے کی طرف نہیں دیکھتے تو یہ جو نمازی ہیں، جو سائل ہے طلحہ بھائی، یہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ امام کو دیکھ رہے ہوتے ہوں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہوگا نا، جیسے بالکل ہی اینڈ میں پہنچے اور سلام امام صاحب پھیر رہے ہیں تو کھڑے ہو کے دیکھ لیتے آپ نے ایک توجہ نکالی ہے، امام کو سلام پھیرتے وقت یہ امام کو دیکھ رہے ہو، دیکھنے کی جائز صورت۔ صحیح، تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھی طرف جب سلام پھیرا جائے گا تو کندھوں پر نظر ہو اور چہرے کو تو اتنا گھمایا جائے کہ پیچھے اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کو رخسار گال نظر آئے۔ صحیح۔ اسی طرح جب ہم بائیں طرف سلام پھیریں گے تو کندھے کی طرف نظر ہو اور چہرے کو اتنا گھمائے کہ پیچھے اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو نمازی کا گال رخسار نظر آئے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا گھمانا ہے، بہت زیادہ یوں جو بعض لوگ کمر بھی گھما دیتے ہیں اور پورا آخر تک نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، محمد رفیق، یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی کی ایک پاؤں کے اندر کافی درد ہے، علاج بھی کافی کروایا، اب ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ آپریشن کا کہہ رہے ہیں، تو کوئی حل ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کو شفا کاملہ عطا فرمائے، بغیر آپریشن کے بھی وہ شفا دینے پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ رہا یہ معاملہ کہ اب کس قسم کی پاؤں میں جو ہے وہ بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ آپریشن تک کیس جا چکا ہے، تو اگر اور کوئی حل نہیں ہے، آپریشن ہی حل ہے، تو بہت سارے لوگ علاج کرواتے ہی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام پہ بھروسہ کر کے اس علاج کو کروا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ذہن یہ بن جاتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہیں یہ پیسے بنا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں اور بس یہ آپریشن، مطلب اس طرح کے وسوسے بھی آتے ہیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے وہ ضروری آپریشن، وسوسے کہیں یا اس طرح کی چیزیں بھی اپنے خیالات آتے ہیں، لیکن صرف ایک ڈاکٹر اگر کہہ رہا ہے تو چلیں اس کی بات پہ اعتماد نہیں ہو رہا ہے۔ وہ مشہور ہے کہ کوئی بھی کیس سے ہو تو وہ آپریشن تک ہی لے جاتا ہے، تو اس کے علاوہ دنیا میں بہت سارے کسی بھی مرض کے ماہرین ڈاکٹر موجود ہیں، تو اگر ایک پہ اعتماد نہیں ہے تو دوسرے تیسرے، اگر سب کی رپورٹیں یہی ہیں کہ آپریشن ہی حل ہے، تو پھر آپریشن کروانے کی شرعن اجازت ہے، صحیح، تو کروایا جا سکتا ہے علاج۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تعویذات عطاریہ کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اس کے نام کی برکت سے بہت سارے ایسے کیسز کے جن کے بارے میں ڈاکٹر حضرات واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ آپریشن حل ہے، تو ایسے مریضوں کی الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے ذریعے اور اسی طرح مدنی قافلوں میں کی جانے والی دعاؤں کی برکت سے ایسے آپریشن کے کیس بھی نارمل طریقہ علاج سے حل ہو چکے ہیں۔ تو مزید آپ
ترغیب دلا سکتے ابھی اہل سنت کا میں نے یہ خود ایک مدی مذاکرے میں جواب سنا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا آپریشن کے حوالے سے ایک ڈاکٹر پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ 3-4 ڈاکٹرز کے ذریعے ہی اس کو، پھر جب 3-4 کی رائے ہی ایک ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ واقعی آپریشن ہی اس کا حل ہے۔ جی مزید کالز دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مردوں کی نعت خوانی میں جو عورتیں پس پردہ ہوتی ہیں کیا ان کو آنا چاہیے؟ اچھا جی اگلی کال۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز میں جو ہے نا خطا ہو جاتا ہوں، کیا یہ نماز ہو جاتی ہے؟ مردوں کی جو نعت خوانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اہتمام بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اسلامی بہنیں پردے میں ہیں، یہ بھی ہوتا ہے ایک تو اس کا جواب، اور ساتھ ابھی جو ایام چل رہے ہیں اس کے اندر خواتین کی بھی اس طرح کی محفلوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور مائک پر جو ہے وہ آوازیں بآسانی آپ سن سکتے ہیں، یہ صورت ہوتی ہے، تو دونوں کا ہی جواب۔ دیکھیں اس میں جو طریقہ کار جو لوگوں جیسے دارالفتہ میں بھی لوگ آگے بتاتے ہیں طریقہ کار، تو اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں آڑ ہوتی ہے کہ مرد اور عورتوں کے اندر بالکل ایک واضح پورشن کر دیا گیا، مرد عورتوں کو بالکل نہیں دیکھ پا رہے، عورتوں کی بالکل آنے کا جانے کا راستہ ہی الگ تھلگ ہے کہ مردوں کو پتہ بھی نہ چلے کون سا راستہ ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس میں آنے کی گنجائش رہے گی جبکہ اس کے آنے جانے میں کسی قسم کا فتنے کا سامان نہ ہو۔ اچھا لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اسٹیج اس طرح بڑا سا بنایا ہوا ہے، اس اسٹیج کے بیچ میں جیسے میں بیٹھا ہوں یہاں پہ تو بیچ میں ایک ٹینٹ لگا دیا، صحیح، اس طرف لیڈیز ہے تو اس طرف جینٹس ہیں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں اس کو سب پتہ ہے، اس کو سب نظر آ رہا ہے، سب نظر آ رہا ہے کہ وہ لیڈیز کو بھی دیکھ پا رہا ہے مردوں کو بھی دیکھ پا رہا ہے، بس وہ جو آپس میں شرکائے محفل ہیں ان کے درمیان آڑ ہو گئی، لیکن جو نعت خواں ہے یا اس منچ پہ بیٹھے ہوئے جو بھی عالم دین ہیں ان کے سامنے مرد عورت بالکل اس طرح بظاہر نظر آ رہے ہیں، تو یہ نظام بھی درست نہیں ہے۔ عورتوں کو مرد نہ دیکھیں، ایسا کوئی سیپریٹ نظام ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا ساتھ دوسرا یہ تھا کہ عورتوں کی جو نعت خوانیوں کا سلسلہ ہوتا ہے مائک پر، خواتین کو دیکھیں ان کی جو آواز ہے واضح طور پہ فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ عورت کا اذان دینا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اذان کے اندر ایک لے ہوتی ہے، طرز ہوتی ہے، آواز کو بنایا جاتا ہے اور اچھے خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کے نام کو لے کر لوگوں کو اس کو نماز کا ایک پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ انداز جس طرح کا ہوتا ہے، ایک لہجہ بنا ہوتا ہے، نغمگی کی صورت ہوتی ہے، طرز بنتی ہے، تو اذان دینا عورت کا منع ہے۔ تو عورت کا جو نغمہ ہے، عورت کا جو نغمہ ہے طرز والی آواز، تو یہ بھی پردہ ہے، پردے میں رکھے جانے والی ایک چیز ہے۔ تو جب عورت نعت پڑھے گی تو نعت وہ سیدھی طرح گفتگو والے انداز میں تو نہیں پڑھے گی، جب وہ پڑھے گی تو طرز میں پڑھے گی، اور طرز بھی اتار چڑھاؤ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو آواز جو عورت کی اس طرح کی ہوگی وہ جاذب ہوگی، جب جاذب ہوگی تو غیر محرم بھی سنیں گے، جب مائک پہ پڑھی جا رہی ہوگی، تو عورت کا اپنی اس طرح کی طرز والی آواز، نغمے والی آواز وہ غیر محرم تک پہنچانا یہ ناجائز ہے۔ جب مائک ہوگا، اسپیکر دور دور تک لگے ہوں گے تو سارے بہن بھائی اور ماموں چاچا تو نہیں سن رہے ہوں گے، اجنبی افراد زیادہ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں، بس اوقات اس طرح آوازوں پہ بھی کمنٹس شیطانی قسم کے، آواز کتنی اچھی ہے، اس طرح کے کمنٹس بھی سنے گئے ہیں۔ تو اس لیے خواتین کو اگر نعت پڑھنی ہے تو جن کے لیے پڑھ رہی ہے، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح خوانی کی جا رہی ہے، تو ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کو کیا چیز پسند ہے، تو اس کو سامنے رکھا جائے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنی آواز کو اجنبی مردوں تک نہ پہنچائے، تو مائک ہوگا، اسپیکر ہوں گے اور اجنبی مرد نہ سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ بغیر مائک کے وہ نعت خوانیاں کیا کریں، اور ایسی جگہ نعت خوانی ہو کہ جہاں اجنبی مردوں تک ان کی آواز نہ پہنچے۔ ٹھیک۔ اچھا نماز میں خطا ہو جاتی ہے، اس کا وسوسہ آتا ہے، انہوں نے لفظ وسوسہ تو استعمال نہیں کیا، لیکن خطا ہو جاتی ہے، خطا کا معنی ہوتا ہے بھول، تو ممکن ہے اب یہ نماز میں بھول جاتے ہیں، اب کیا بھول جاتے ہیں واضح نہیں ہے،
ایک سجدہ کیا دوسرا سجدہ بھول جاتے ہیں، ایک رکعت پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت ہوئی ہے دوسری رکعت ہوئی ہے، یا کوئی نماز کے اندر واجب چھٹ گیا وہ بھول گئے تو اب کیا حکم ہے. تو سوال ان کا ایسا ہے کہ بہت تفصیلی شکوں والا جواب ہوگا، اور ان کا جو خاص سوال ہے کیا چیز بھول جاتے ہیں، کس چیز میں خطا ہوتی ہے، تو اگر یہ واضح کر دیں تو جواب دیا جا سکتا ہے. اچھا، اگر ایسی خیال آیا نماز میں خطا ہو گئی ہوگی، نماز ہوئی نہیں ہوئی، اس طرح کے اگر وسوسے آئیں، دیکھیں کون سی چیز کے بارے میں آ رہا ہے. صحیح. اب وہ کوئی ہاں فرض کے بارے میں ایسا خیال آ رہا ہے، واجب کے بارے میں خیال آ رہا ہے، سنت یا کسی چیز کا پڑھنا مستحب تھا اس کے بارے میں آ رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے حکم میں فرق پڑے گا. ٹھیک. اچھا، ایسے ایک SMS بڑا موضوع کے لحاظ سے ہمیں موصول ہوا ہے ابھی کہ 2 یا 3 کا جو ہے 2 یا 3 ماہ کا اسقاط حمل کا سلسلہ ہوا، تو اب غسل کرنے کے حوالے سے یعنی نماز کا حکم کیا ہوگا عورت کے لیے؟ وہی 40 دن کی مدت ہوگی یا فوراً ہی غسل کر کے وہ نماز شروع کر دے؟ عوام کے اندر خاص طور پہ یہ چونکہ مسائل خواتین کے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیل کرنے والی بھی عمومی طور پہ بڑی بوڑھیاں ہی ہوتی ہیں. صحیح. ان کے اپنے فتاوی چل رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سنتی نہیں ہیں. صحیح. تو شرعی حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اگر حمل تھا تو چونکہ اس میں روح نہیں ڈالی جاتی، صحیح، تو ایسی صورت میں اگر اسقاط حمل ہوا ہے تو اب جو آنے والا خون ہوتا ہے تو وہ حیض کا حکم ہوتا ہے اس کا. ٹھیک. جو عورتوں کو مینسز ہوتے ہیں منتھلی، اس کا حکم وہی ہوتا ہے. صحیح. اور اگر حمل کی مدت 4 مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے تو اس کے بعد اگر اسقاط حمل ہوا ہے تو اب اس اسقاط حمل میں آنے والا جو بلڈ ہے اس کا حکم نفاس والا ہوتا ہے. نفاس کا معنی وہی جو عمومی طور پہ بچوں کی پیدائش کے بعد عورت کو جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. صحیح. تو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت ہوتی ہے 10 دن. صحیح. 10 دن کے اندر اگر عورت کو یہ چیز بند ہو جاتی ہے بلیڈنگ، تو اب اس کو غسل و طہارت کر کے نماز شروع کر دینا ضروری ہے. صحیح. اور اگر کسی عورت کو 4 مہینے سے اندر ہی اگر اسقاط حمل ہو گیا تو چونکہ اب بلیڈنگ وہ حیض کے حکم میں ہے اور مینسز کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 10 دن. ٹھیک ہے. 10 کے بعد جو آتی ہے 11 12 15 دن تک بھی اگر کسی کو آ رہی ہے تو وہ 10 کے بعد آنے والی جو بلیڈنگ ہے یہ ایام جو ہے وہ ماہواری کے ایام نہیں ہے، اس میں نمازیں پڑھنے کا حکم ہوگا. اب چونکہ عادت اس میں چونکہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے تو اگر کسی عورت کو 10 دن کے بعد بھی یہ بلیڈنگ کا سلسلہ رہتا ہے اور 4 مہینے سے کم مدت حمل میں اسقاط ہو گیا تھا حمل کا، تو چونکہ یہ بلیڈنگ حیض کے حکم میں ہے اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، تو اگر کسی کو 10 کے بعد بھی بلیڈنگ جاری ہے تو اب اس عورت کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں حکم شرع یہ ہے کہ یہ اپنے سب سے آخری جو ماہواری تھی اس کے دن کتنے تھے؟ اگر اس کے دن تھے 8 تو یہ 8 دن تک تو مینسز ہی سمجھے گی. 9 دن چونکہ بلیڈنگ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، 10ویں دن نہیں پڑھی، تو یہ 2 دن کی نمازیں اس کو قضا کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو آگے جو 4 مہینے کے بعد اگر اسقاط ہوا تو اس کے بعد آنے والی جو بلیڈنگ ہے تو وہ چونکہ نفاس کے حکم میں ہے اور نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، جب بھی آ کے بند ہو جائے تو عورت کو حکم یہ ہے کہ غسل و طہارت کر کے نماز شروع کر دے. اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن. تو 40 دن کے بعد بھی اگر کسی کو آتی ہے تو وہ 40 کے بعد آنے والے جو بلیڈنگ ہے تو وہ نفاس نہیں ہے، وہ بیماری کا خون ہے. تو 40 دن کے بعد عورت کو نماز پڑھنی ہوگی. پھر اس میں بھی یہ ہے کہ اگر یہ پہلی مرتبہ کی ڈلیوری میں ایسا ہوا تو یہ پورا 40 دن کا زمانہ یہ نفاس ہوگا. صحیح. اور اگر پہلے ولادت ہو چکی ہے اور اس کے اندر نفاس کے دن 30 دن تک بلیڈنگ رہی تھی، بھی پاک ہو گئی تھی، اور دوسری مرتبہ میں یہ اسقاط حمل ہو گیا، تو اب اگر بلیڈنگ 40 سے اوپر چلے جاتی ہے تو اس کی جو پچھلی عادت تھی وہ 30 دن تھی، تو 30 دن یہ نفاس، اور بقیہ جو 40 دن کے بعد بھی آیا تو 31 سے لے کے یہ بقیہ سارے ایام بیماری کا خون کہلائے گا. ان کی نمازوں کی قضا کرنی ہوگی. تو یہ تفصیلی مسائل ہیں. یہ بہار شریعت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے اندر حیض، نفاس وغیرہ استحاضہ کے مسائل تفصیلی طور پہ ذکر کیے گئے ہیں، اور اسلامی بہنوں کی نماز اس میں بھی اس مسائل کو تھوڑا دیکھا جا سکتا ہے. تو اگر کسی کا خاص کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس مسئلے کو خواتین کے اوپر نہ چھوڑے. صحیح. تو یہ بس اوقات یہ
اچھی خاصی عورت کو بھی جو بالکل پاک ہو چکی ہے اس کو بھی 40 دن تک وہ نہانا نہیں ہے, صحیح, نماز نہیں پڑھنی. تو یہ گھریلو جو فتوے بازیاں ہیں یہ اس کا اعتبار نہیں ہے, شریعت کے حکم کا اعتبار ہے. تو جس کے ہاں ایسے پرابلم ہے تو اس کو چاہیے کہ دارالفتاء اہل سنت سے کسی سنی صحیح العقیدہ عالم دین مفتی صاحب ان سے رجوع کریں, تاکہ خاص اس کنڈیشن میں جو حکم شرع ہے وہ معلوم ہو اور اس کے مطابق عمل کیا جائے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, علاج سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ ٹیسٹ ٹیوب کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ایک تو یہ اس کا شرعی حکم, اور ساتھ ہی اگر اس صورت میں بچے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نسب کا کیا ہوگا؟ کوئی مطلب منصوبہ بندی کر رہا ہے بچے نہ ہوں, تو کہیں ایسا ہے کہ بچے نہیں ہوتے تو وہ اولاد کے طلبگار ہیں, تو وہ ان کو یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے پھر حمل ٹھہرانے, مصنوعی طریقہ کار کے ذریعے سے پھر حمل ٹھہرانے کی صورت ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ کام بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو طریقہ کار ہے یہ شوہر نہیں کرتا. صحیح. یہ پورا پروسیجر وہی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کرے گی یا مرد, تو اس میں وہی ہے کہ یہ رکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ عورت کا مخصوص مقام سے ہی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا رکھنے کا حمل ٹھہرانے کی صورت بنے گی. تو بے ستری ہوگی, اور یہ ضرورت شرعی بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اپنے مخصوص جسم کے حصے کو دکھایا جائے. تو اس وجہ سے یہ طریقہ کار یوں ناجائز ہے. صحیح. پھر اس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں دوسری خرابی یہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ بس اوقات مرد کے بجائے, مادہ تولید کے بجائے کسی اجنبی مرد کا مادہ تولید وہ عورت کے رحم میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ زنا کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے. صحیح. تو کسی اجنبی آدمی کا مادہ تولید بیوی کے رحم میں ڈالنا یہ حرام کام ہے. استغفر اللہ. تو یہ یوں ناجائز ہوگا ایک طریقہ کار. اگر مرد کا ہے تو پھر دوسری بے ستری والی صورت آ جاتی ہے, تو یوں یہ طریقہ کار ناجائز ہے. اب رہا معاملہ یہ کہ کسی نے ایسا کروا لیا, مرد ہی شوہر ہی کا مادہ تولید وہ عورت کے رحم میں پہنچایا گیا ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے سے, تو اس حوالے سے اب جو بچے کی پیدائش کی صورت ہوئی, بچہ دنیا میں تشریف لے آیا, تو اب اس صورت میں یہ بچہ کس کا ہے؟ صحیح. تو شوہر والی عورت کے ہاں جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے, حدیث مبارکہ میں واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کی ہے, الولد للفراش وللعاہر الحجر, کہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش یعنی شوہر کا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. خدا نخواستہ اگر کسی نے غلط کاری کی ہو اور اس کی وجہ سے حمل ٹھہرا بھی ہے, تب بھی اس بچے کو نسبی طور پہ شوہر ہی کی طرف منسوب کیا جائے گا. حکم شرع یہ ہے. تو ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے بھی اگر کوئی حمل ٹھہرا ہے تو وہ نسب کے اعتبار سے اسی شوہر ہی کا کہلائے گا, اور یہ اسی کا بیٹا یا بیٹی کہلائے گی, اور وہ بچہ اپنے آپ کو منسوب بھی اسی خاندان جو شوہر کا ہوگا اسی کی طرف منسوب کرے گا. مدنی چینل کے ناظرین, طریقے جو اس وقت معاشرے میں رائج ہیں, آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے طریقے رائج ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے اور اللہ ہی سے دعا مانگی جائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پیش کر انبیاء کرام کا, صحابہ کا, اولیاء کا, اور جو بھی جو شریعت کے مطابق اس کے جائز طریقے ہیں, تعویذات بھی استعمال کیے جاتے ہیں, اگر اسی پر رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مقدر میں اولاد ہے تو ضرور ملے گی, اور اگر نہیں ہے تو اس طرح کے جو ناجائز طریقے بھی بیان کیے گئے اس کو اختیار کریں گے اور اولاد مقدر میں ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ یار ممکن ہی نہیں, اور پھر یہ گناہ الگ ہمارے سر پر آئیں گے. تو لہذا اس حوالے سے جو بھی کام کرنا ہے, جو بھی قدم اٹھانا ہے, پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ دارالفتاء اہل سنت یا جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کسی سنی عالم سے رجوع کیا جائے, اس کے بعد ہی وہ قدم اٹھایا جائے, ورنہ بعض صورتوں میں گناہ والی کیفیت بن جاتی, جس طرح بھی آپ نے سنا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی عشاء کی نماز ہونے والی ہے, اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا. مدنی مذاکرہ بھی علم دین کا خزانہ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. امیر اہل سنت خود تشریف فرما ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کی زیارت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو لہذا کوشش فرمائیں سارے کام یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں,
اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اہتمام کے ساتھ اگر آپ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل کثیر علم دین آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ